مومن حضرات جو کہ میں بھی ہوں اسی کا حصہ, ان کو کہا کہتا تھا کہ یار آپ دماغی اپنگ اندھ وشواسی مومن ہیں, اور آج میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں. اسی وجہ سے میں نے ویڈیو کا ٹائٹل ڈالا ہے دماغی اپنگ اندھ وشواسی مومن ساحل. یہ تو آپ کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ مینٹل ٹراما سے گزرے ہوئے ہیں, آپ کا یہی حال ہے. آپ مجھے نہیں کہہ سکتے چونکہ میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے. میں تو اپنے آپ کو مینٹل نہیں کہہ رہا ہوں. جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہے, اور آپ نے اس ویڈیو میں خود بھی کہا ہے کہ بھائی ظاہر کے مکلف ہے مومن لوگ, مجھے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے, جب ظاہر کے مکلف ہے ہم آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے, تو آپ بھی ظاہر کے مکلف ہے دوسرے مومن کو اپنگ نہیں کہہ سکتے. تو اب یعنی گویا کہ آپ ہمیں یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ پبلک کے اندر ہم آپ کو دماغی پاگل بھی کہہ سکتے ہیں. اب اگر میں آپ کو دماغی پاگل اس سے پہلے کہتا تو آپ میرے اوپر یہ بول دیتے, کیس کر دیتے, یہ بول دیتے کہ تم مجھے یہ تھریٹ دے رہے ہو, مجھے پاگل کہہ رہے ہو. تو معاف کرنا, ہم کہنے کی عادت نہیں, ہم تو دل کا حال جانتے ہی نہیں, اس لیے ہم کبھی کہتے ہی نہیں تھے. لیکن اگر آپ نے خود ہی آ کے پبلک میں بتایا کہ میں دماغی طور پر بھی صحیح نہیں ہوں, اور اسی طریقے سے میں اپنگ ہوں, میں جاہل ہوں, تو سبحان اللہ, تو یہ آپ کا گٹس ہوا. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دیکھ کر جتنے اور بھی ایکس مسلم وہ مارکیٹ میں آئے, آپ ان سے کئی گنا بہتر ہے, اس معنی کر کے کہ وہ ہے اپنگ لیکن شاید بول نہیں رہے. لیکن دلیل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز ہوئی نہ, اور دلیل کا اس کے پاس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو. تو شروع کرتے ہیں اپنگ صاحب کی ویڈیو سے. پچھلی مرتبہ میں نے اس سے پہلے اپنگ جو صاحب ہیں ہمارے, ان کے متعلق کہا تھا کہ ظاہر کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے, اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں. یعنی جو ساحل صاحب ہیں ان کے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک اسلام قبول کیا ہے تو آپ کا اسلام ظاہری طور پر ایکسیپٹیبل ہے, قابل قبول ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ آج بھی میرا وہی ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. دلوں کا حال بہتر کون جانتا ہے؟ ساحل صاحب جواب دیجئے. اللہ جانتا ہے, اور وہ اللہ جس کے اوپر آپ ایمان لا چکے ہیں, اور وہ اللہ کہ جس کے اوپر ایمان لانے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. تو چلیے, یہ اس طرح کے جتنے اپنگ لوگ ہیں ان اپنگ لوگوں کی اپنگ پنے کو سامنے لاتے ہیں. دیکھیے, اگر میں کسی بھی نان مسلم کو یہ کہوں کہ تو اپنگ ہے, تو جاہل ہے, تو اندھ وشواسی ہے, تو نان مسلم بولے گا مفتی صاحب میری انسلٹ کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو میں کہوں گا کہ سوری مطلب اس میں آپ کی انسلٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اس نان مسلم سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص خود ہی کو اپنگ کہہ رہا ہے تو کیا ہم اس کو اپنگ کہہ سکتے ہیں؟ تو بولے گا بالکل شور. مطلب اگر ایک انسان ہے جیسے کہ میں ہوں, میں اپنے آپ کو مفتی کہہ رہا ہوں, جاہل نہیں کہہ رہا ہوں, اور ایک آدمی اپنے آپ کو خود جاہل کہہ رہا ہے, وہ دنیا والے کو یہ بھی کہہ بھی رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, مجھے جاہل کہو, تو اب ہمیں اسے جاہل کہنے میں کیا ہے بھائی؟ ہم تو دل کا حال جانتے نہیں, وہ ظاہر میں جاہل ہے تو پھر ہم اس کو جاہل بول لیں. ہم کوئی کافر تو نہیں بول رہے. ہم نے بولا کہ آپ نے ظاہر میں ایمان قبول کیا ہے, ایکسیپٹیبل, سبحان اللہ, موسٹ ویلکم, آپ کا ایمان قابل قبول ہے. اب آپ پبلک میں آ کے بول رہے ہیں کہ میں اپنگ ہوں, تو موسٹ ویلکم, ہم آپ کو اپنگ بولیں گے, اس میں کیا ہے؟ آپ جو لیبل دینا چاہے, آپ نے اپنا لیبل لگا اسلام کے ساتھ, تو ہم تو ظاہر کے مکلف, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن اب وہ آپ کو راہ سے نہیں آئی عزت, تو آپ نے 2-3 لیول اور لگا لیے اپنے ساتھ. وہ یہ لگا لیے کہ میں اپنگ ہوں, میں جاہل ہوں, میرے پاس پرمان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں. چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو کانٹیکسٹ پتہ چلے گا. جو لوگ یہاں جڑ چکے ہیں تو میں تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ جڑ چکے ہیں اس کو شیئر کریں, آگے بڑھیں, صاحب کی ویڈیو لاتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے حلقے احباب میں اس کو شیئر کریں, دور تک یہ بات پہنچے. جس طرح جتنے بھی اس طرح کے اپنگ لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر, اور ان اپنگ لوگوں کے جو سپورٹر ہیں, ان کو بھی پتا چلے کہ اسلام اگر ظاہر کو دیکھتا ہے تو پھر ہر چیز میں ظاہر دیکھے گا, آپ کے باطن کو کیوں دیکھے گا. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو لے کر آیا ہوں میں یہاں سے. بھائی صاحب لوگ, اچھا ہے کہ انڈیا میں ویڈیو شو نہیں ہو رہی میرے خیال سے, یہ تو کہیں سے کسی نے بھیج دی تھی تو میرے پاس آ کے تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. تو ایسا مت سوچیے گا اپنگ صاحب کہ آپ کی بہت ویڈیو کی ہمیں تلاش ہوتی ہے یا بہت ہم خواہش مند ہیں, نہیں, بس کسی نے بھیج دی تو اس کو اب آپ کے سامنے ظاہر کر کے گفتگو کر لیتے ہیں. آپ تو چینل ہٹا کے چلے گئے, واپس سے آپ کو موقع ملے گا پھر لگا لو گے. انڈیا کے اندر تو آپ کا چینل نہیں دکھتا ہے, اور یہ اچھی ہی بات ہے. اس طرح کے جتنے اور بھی لوگ, ان کا بھی نہ دکھے, ہمیں بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں اس کی, لیکن اگر سامنے آ جاتا ہے تو گفتگو کر لیتے ہیں. چلیے ویڈیو لگاتا ہوں میں. ایک ہاں جی, ٹائم پر تو یہ وہ صاحب ہے. ہمارے
کہ اس سے پہلے میں نے ان صاحب کے متعلق یہ بات بتائی تھی کہ ہاں انہوں نے پبلک میں اسلام قبول کیا ہے، اور چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دی تھی اور اس پر میں قائم بھی ہو کہ ہاں بھائی جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ظاہر میں اسلام قبول کر رہا تو قابل قبول ہے اس کا اسلام ظاہری طور پر۔ اب آگے اس ویڈیو کے اندر جو یہ کمنٹ کریں گے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دوبارہ یہ بھائی صاحب آئے مارکیٹ میں اپنے وعدے کی خلافی کرتے ہوئے، یعنی خود میں جا رہا ہوں، میں ایکٹیویزم میں نہیں آؤں گا، ہاں میں ٹھیک ہے کسی اور جگہ سے آؤں گا، تو آ تو گئے وعدہ خلافی کرتے ہوئے، لیکن خیر یہ تو عادت ہی رہی ہے، لیکن ہم اس کو دوگلا پن نہیں کہیں گے، اسلام کی ٹرم اس کو منافق کہہ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ آپ کو اسلامک ٹرم اچھی لگتی ہے، آپ کو انگلش ٹرم یا ہندی ٹرم اچھی نہیں لگتی ہے، اسلامک ٹرم یوز کر رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اسلامک ٹرم یوز کر لیتے ہیں آپ کے لیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب سنتے ہیں کہ بہت جو نان مسلم ہیں ان کو سمجھایا تھا مہندر پال آریہ نے، ہم نے بھی سمجھایا تھا، ہاں لیکن میں نے یہ کہا ہے ویڈیو کے اندر کہ آپ لوگ سپر چیٹ اور دیں، اپنی جیب خالی کریں اور آپ لوگ روڈ پر آئیں، ہم بھی دیں آپ لوگوں کو کچھ، غریب کو تو دے سکتے ہم صدقہ، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو جتنے بھی ٹنی ہیں، جتنے بھی سپورٹر ایک مسلموں کے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان آپ کو پیسہ نہیں دے سکتا، مسلمان صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ویسے آپ روڈ پر مانگنے کے لیے آئیں گے تو ہم بھی آپ کو دے دیں گے، تو ٹینشن نہ لیں، اگر آپ فقیر ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں ان کو دینے کے چکر میں، تو ہم ہیں، ہم اپنی جیب خالی کر سکتے ہیں صدقے کے نام سے، صدقے یا پھر دوسری چیزوں کے نام سے، لے بھائی کھا پی لے جا اپنی زندگی گزار، ٹھیک ہے؟ تو ایسا مت سوچے ہمارے پاس صرف فنڈ کا ایک ہی ذریعہ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ تو ایک ہے ہمارے پاس الحمدللہ، اور بھی بہت سارے فنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس، صدقہ ہوتا ہے، للہ ہوتا ہے، اور بھی دیگر چیزیں ہوتی ہے، بچہ بچہ مسلمانوں کو دے دے گا آپ کو لا کے، تو ٹینشن نہ لیں آپ فقیر ہونے کا، پہلے آپ فقیر ہو جائیے، کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو جائیے، زمین پر گھسٹنے لگ جائیے، پھٹی بنیان اور پھٹے کپڑے کے اندر آ جائیے، پھر آپ کے اوپر کسی کو بھی ترس آ جائے گا۔ ابھی تو آپ کے اوپر ترس کھا کے فائدہ نہیں ہے، ابھی چونکہ آپ کو نشہ ہے تو نشے میں رہیے، لٹائیے، خوب لٹائیے۔ چلیے تو اپنگ صاحب کی ویڈیو سنتے ہیں، دھیان سے کیا آپ بول رہے ہیں، پھر ہم کمنٹ کرتے ہیں۔ مومن حضرات جو کہ میں بھی ہوں اسی کا حصہ، ان کو کہا کہتا تھا کہ یار آپ دماغی اپنگ اندھ وشواسی مومن ہیں، اور آج میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں، اسی وجہ سے میں نے ویڈیو کا ٹائٹل ڈالا ہے دماغی اپنگ اندھ وشواسی مومن ساحل۔ اوکے، تو دماغی اپنگ اندھ وشواسی ساحل مومن، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اب میں اگر یہ بولوں، ایسی نان مسلم کو اگر میں بول دوں کہ تم اپنگ ہو، تم مینٹلی ڈسٹرب ہو، یا یوں بول سکتے ہم کہ تم بنڈل ہو، یا گجراتی میں بول سکتے ہیں کہ تمہیں گانڈو چھے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، اس کو یو پی اور کسی اور اسٹیٹ میں جا کر مت جا کے ٹرانسلیٹ کرنا، گجرات میں رہ کے ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا صحیح ٹرانسلیشن پتہ چلے گا، اور اگر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے اس کے اندر تو آپ گجرات میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، موٹا بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، موٹا کا مطلب موٹا نہیں، گجرات میں بڑے کو موٹا بولتے ہیں، تو موٹا بھائی کون ہے؟ ایچ ایم ہے، اسی کو موٹا بھائی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں گجرات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمارا دیش میں موٹا بھائی، تمہارا دیش میں موٹا بھائی ایچ ایم تھے۔ اب دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ دماغی اپنگ ساحل مسلم مومن، تو ساحل صاحب یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، یہ آج آپ نے اقرار کر لیا، پھر میرے کو اب یہ بولنا پڑے گا کہ میں ساحل کو یہاں پر اپریشیٹ کرتا ہوں، ساحل کو 100 توپوں کی سلامی، ساحل کو تاج پہنانا چاہیے، کیا بات کی اور کیا گٹس ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایکس مسلم وہ دماغی بیمار ہیں، دماغی مریض ہیں۔ یہ تو آپ سبحان اللہ سامنے، اور آپ نے خود کہا کہ میں دماغی مریض ہوں، میں دماغی طور پر صحیح نہیں ہوں، تو یہ تو آپ کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ مینٹل ٹراما سے گزرے ہوئے ہیں، آپ کا یہی حال ہے۔ آپ مجھے نہیں کہہ سکتے چونکہ میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، میں تو اپنے آپ کو مینٹل نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہے، اور آپ نے اس ویڈیو میں خود بھی کہا ہے کہ بھائی ظاہر کے مکلف ہے مومن لوگ، مجھے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، جب ظاہر کے مکلف ہے ہم آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو آپ بھی ظاہر کے مکلف ہے، دوسرے مومن کو اپنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوسرا مومن اپنگ یا دوسرا مومن دماغی اعتبار سے صحیح ہے نہیں صحیح ہے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کا بھی ہے کہ میں تو ایمان لے کر آ گیا ہوں، اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے، تو تم میرے دل کو نہیں جانتے ہو، میں تو اوپر سے اسلام لے کر آ گیا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو۔ تو اب یعنی گویا کہ آپ ہمیں یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ پبلک کے اندر ہم آپ کو دماغی پاگل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو دماغی پاگل اس سے پہلے کہتا تو آپ میرے اوپر یہ بول دیتے، کیس کر دیتے، یہ بول دیتے کہ تم مجھے یہ تھریٹ دے رہے ہو، مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تو معاف کرنا، ہم کہنے کی عادت نہیں، ہم تو دل کا حال جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم کبھی کہتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ نے خود ہی آ کے پبلک میں بتایا کہ میں دماغی طور پر بھی صحیح نہیں ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنگ ہوں، میں جاہل ہوں، تو سبحان اللہ،
تو یہ آپ کا گٹس ہوا. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو دیکھ کر جتنے اور بھی ایکس مسلم وہ مارکیٹ میں آئے, آپ ان سے کئی گنا بہتر ہیں, اس معنی کر کے کہ وہ ہے اپنگ لیکن شاید بول نہیں رہے. آپ نے ہمت تو کی, تو چلو آپ کی روش پر لوگوں کو چلنا چاہیے, پبلک میں آنا چاہیے, بولنا چاہیے. سبحان اللہ, آپ کو ہار پہنانا چاہیے. اس بات پر ہار پہنانا چاہیے کہ واہ, ساحل کی ہمت دن بدن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اسلام میں آیا اور اس کے بعد اور ہمت بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ تھوڑی نہ بول سکتے ہیں. اور ہم ویسے بھی ظاہر کے مکلف ہیں. تو آج سے ساحل صاحب آپ کو بولا جائے گا اپنگ, کہ آپ اپنگ ہیں, آپ دماغی مریض ہیں. تو اب آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. اب کل کو آپ یہ ویڈیو بنا دیں کہ دیکھو مجھے تو دماغی مریض بول رہا ہے, مجھے اپنگ بول رہا ہے, یہ مفتی یہ دل کا حال کیسے جانتا ہے. بھائی ہم دل کا حال نہیں جانتے ہیں, ظاہر کا جانتے ہیں. اس لیے آپ کے ظاہر کے مطابق یعنی آپ ہمیں یہ اتھارٹی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بولیں گے آپ کو. اب تک تو میں ایکس مسلم ساحل صاحب بول رہا تھا, لیکن آپ نے چونکہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے نام, اور آپ نے کہا کہ میرا یہ پورا نام وہی ہے, میں بھی اسی حالت میں آ گیا ہوں, تو پھر اس کا خیال تو کرنا پڑے گا نا. کیا کہا آپ نے, اس کو دیکھ لیتا ہوں آپ. ہمارے مومن حضرات جو کہ میں بھی ہوں اسی کا حصہ, ان کو کہا کہتا تھا کہ یار آپ دماغی اپنگ اندھ وشواس. تو آپ جو مومن کو کہتے تھے وہ آپ ان کا حال نہیں جانتے تھے دل کا. پتا چلا کہ آپ خدا نہیں ہو, تو آپ کسی مومن کو تو نہیں کہہ سکتے آپ کے اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے. ہاں خود کو کہہ سکتے ہو. چلو وشواسی مومن ہے, اور آج میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں. اسی وجہ سے میں نے ویڈیو کا ٹائٹل ڈالا ہے دماغی اپنگ اندھ وشواسی مومن ساحل. تو دماغی اپنگ اندھ وشواسی ساحل مومن. باپ رے باپ, اتنی ساری چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا. بہت افسوس ہو رہا ہے. یہ دماغی اپنگ بھی تھے اور اندھ وشواسی بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ساحل صاحب آج سے گھوشت خود کر دیے ہیں کہ میں دماغی اپنگ بھی ہوں اور ساتھ میں اندھ وشواسی بھی ہوں. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کھل کر کہ ساحل صاحب اندھ وشواسی ہیں, اور یہ ساحل صاحب کا اپنا پرسنلی میٹر ہے. اور ایک انسان کا اپنا پرسنلی جو میٹر ہوتا ہے وہ انسان خود بتا دے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کسی کے دل کی بات کو جاننے کا. تو موسٹ ویلکم, سبحان اللہ. کسی مسلمان کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے, نان مسلم کے بارے میں نہیں جان سکتے, جس کے بارے میں جانتے آپ بتا سکتے ہیں, خود آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو بہت اچھا کہ آپ نے اپنے بارے میں بتا دیا. ہم ایسے پوچھ بھی نہیں رہے تھے آپ سے, اتنی زحمت کی ضرورت آپ کو نہیں تھی, لیکن آپ نے اتنی زحمت اٹھائی اور آپ نے اپنے بارے میں آ کر بتایا تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا بڑھا کر بولنا پڑے گا, ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. ساحل بولنے میں تھوڑا کم ٹائم لگتا تھا, اب تھوڑا ٹائم لگے گا. دماغی اپنگ اندھ وشواسی ساحل. ٹھیک ہے, لمبا ہے تو لمبا ہی چلے گا. ٹھیک ہے, اب آدھار کارڈ میں اتنا نمبر تو نہیں آ پائے گا, تو آپ کو الگ سے یہ لگا دیں گے ہم. آگے دیکھیے ساحل صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. اسلام تو میں نے قبول کیا, لیکن میرا جو ہے ایمان ہے اس پہ. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایمان یعنی میرے پاس ابھی ایمان تو ہے, میرے پاس پرمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایمان ہے لیکن آپ کے پاس پرمان نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کب سے, یہی سارے ایکس مسلموں کو سمجھا رہے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کے پاس, جب آپ لوگ ایکس مسلم بنے تھے تب آپ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس سارے پرمان ہیں, ہمارے پاس ساری دلیلیں ہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ایکس مسلم اس لیے بنو کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور آپ جو ہے کسی نشے میں مینٹل ٹراما کی وجہ سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا بن گئے ہو, مسلمان بن گئے ہو یا ایکس مسلم بن گئے ہو. آج وہ بات ثابت کر دی آپ نے خود ہی بول کر کہ ایمان ہے لیکن پرمان نہیں ہے. تو آپ کے پرسنلی ایمان پر پرمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو خوبصورتی ہے آپ کی کہ آپ مان رہے اور اقرار کر رہے ہیں. یہ تو ہم کہتے تھے کہ آپ ساحل نہیں, آپ جاہل ہو, اور جاہل بولنے سے آپ کافر نہیں ہو جاؤ گے, آپ ہو مومن, کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, پرمان نہیں ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ بولیے کھل کر, جیسے آپ بول رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو آپ کی خوبصورتی کا آپ آ کر بتا رہے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی ایک انسان, میں اس سے پوچھوں, کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کوئی بھی سوال کہ چلیے بتائیے میتھ کا یہ سم بتائیے, تو وہ مجھے آنسر کر دے. اس کے بعد میں اس سے پوچھوں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, تو بہت سے لوگ جن کو ریزن نہیں پتا ہوتا ہے, آنسر پتا ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ثابت ہوتا کہ اس کو اگر کسی چیز کا آنسر پتا ہے, ریزن نہیں پتا, تو وہ آنسر ہی غلط ہے. وہی حال آپ کا بھی ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ پبلک میں آئیں, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں, لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیں. آپ نے اچھی لائن چن لی, اب سائڈ ہو گیا. آپ جو اس کے حقدار ہے وہ بتائیں گے, کیونکہ جب آپ کا دعویٰ ہی نہیں کہ میرے پاس پرمان ہے, تو پھر آپ کے پاس پرمان لینا ہی بیکار ہے. اور یہ خوبصورتی ہے اسلام کے اندر, یہ نہیں کہ ہر شخص دعویٰ کرے کہ میرے پاس دلیل ہے, ہر شخص بولے کہ میرے پاس ایمان ہے. ہاں دلیل سمجھنی اچھی طریقے سے, کسی اور کے پاس جائیے. تو یہ حال نان مسلم کا بھی ہے. نان مسلم سے پوچھیے کہ بھائی آپ اپنی گیتا کو ثابت کیجیے, اپنی ویداس کو ثابت کیجیے, تو اکثر نان مسلم یہی آنسر کریں گے, میں مانتا تو ہوں اپنی کتابوں کو, لیکن ابھی اس وقت میں اس کو سمجھا نہیں سکتا. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, کون سمجھا سکتا؟ وہ کہیں گے ہمارے وہ پنڈت, یہ بڑے ہمارے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ان کو لائیے, ان سے بات کرتے ہیں. جب آپ لوگ سے بات ہوتی تو آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایکس مسلم اس سے بات کرو, اس سے بات کرو. ہم کہتے ہیں کیوں؟
تو کہتے ہیں اگر اس کے پاس دلیل بہت تگڑی ہے تو آپ لوگ بھی خود مانتے ہو کہ ہم میں سے ہر کسی شخص کے پاس دلیل نہیں ہے. تو دلیل کا نہیں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہیں تو کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ اصول آپ کو کہیں نہیں چل سکتا. ایمان ایک لفظ ہے, عربک لفظ ہے, لیکن یہ بلیف کے معنی میں ہی ہو گیا. تو گویا کہ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلیف ہوتا ہے, تو جو بھی بلیف کرتا ہے اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا ہے. بولنے کو تو آپ نے آ کر بک دیا کہ ایمان کے ساتھ پرمان نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایمان تو ایک عربی لفظ ہے. اسی کو اگر میں پوچھوں کہ بھائی جو ہندو بلیف رکھتے ہیں اس کو کیا بولیں گے عربی میں؟ ایمان بولیں گے. یعنی آپ کی طرح جو ایکس مسلم یہ بلیف رکھتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, یا جو مسلم یہ بلیف رکھتے ہیں کہ خدا ہے, یا جتنے بھی اور ایکس مسلم ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ گوڈ کو نہ ماننے کے لیے بلیف ہی تو رکھتے ہو, تو اس بلیف کو کیا بولیں گے عربی میں؟ ایمان ہی تو بولیں گے. تو اس ایمان کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. یعنی خود آپ نے ثابت کر دیا کہ جتنے بھی ایکس مسلم ہیں مارکیٹ کے اندر وہ صرف یہ بلیف رکھتے ہیں کہ گاڈ نہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی خود ہی اپنے کھائی میں آپ گر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بولنے کے لیے تو اسٹیٹمنٹ اچھا لگتا ہے کہ ایمان کے ساتھ پرمان نہیں ہے, یا ایمان اور پرمان یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایمان ایک لفظ ہے, ایمان ایک ورڈ ہے, ایک ڈسکرائب کرنے کے لیے کسی بلیف کو, کسی کریڈ کو. یہ کوئی اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہو گیا ہے. اگر کسی کے بھی ایمان کو, کسی کے بھی دل کے بلیف کو اور کسی کے بھی کریڈ کو اگر ہمیں ثابت کرنا ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا کنسیپٹ کیا, اس کے لیے ایمان کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو آپ نے کیٹیگوریکلی یہ جو اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ پرمان نہیں ہوگا, تو گویا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو کسی بھی بات کو مانتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ پرمان نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے والد کو تو مان رہے ہیں, لیکن آپ کے والد وہ حقیقی آپ کے پاس پرمان نہیں ہے. آپ نے اپنی والدہ کی کہانی سنا دی کہ میری والدہ تھی اور پھر میرے والد کا مرڈر ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی والدہ کا اوپر آپ کا ایمان تو لیکن پرمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ پرمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ایمان کے ساتھ ایمان کو خدا کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ایمان تو مطلق ہے, کسی بھی چیز پر یقین. تو گویا کہ آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین جہاں پر ہوگا وہاں پر دلیل نہیں ہوگی, چونکہ دلیل اور یقین یہ دونوں اپوزٹ چیزیں. تو اس اعتبار سے تو ہر شخص آپ کے اکارڈنگ کہ جو اپنے باپ کو مانتا ہے, یعنی جتنے بھی ایکس مسلم ہیں, جتنے بھی نان مسلم ہیں, جو اپنے ماتا پتا کو مان رہے ہیں, اپنے ماتا پتا چونکہ وہ مان رہے, ایمان ہے ان کا اس پر, تو آپ کے اکارڈنگ پرمان نہیں ہے. پھر بھی ان کے ماتا پتا ہے کہ نہیں, وہ آپ بتائیے آ کر. اگر نہیں ہیں تو پھر آپ سب کو وہ ڈکلیئر کیجئے جو نام دیا جاتا ہے, اور اگر ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ایمان اور پرمان دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے. اور ہر شخص جو بھی اپنے باپ پر, اپنے ماں پر اور اپنی بہت سی چیزوں پر یقین رکھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس دلیل نہ ہو, لیکن دلیل کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز ہوئی نہ, اور دلیل کا اس کے پاس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو زیادہ ہوشیار نہ بنیے آپ. ٹھیک ہے, تھوڑا آپ پر ہلکا ہاتھ رکھا ہے, تھوڑا آپ کو اور ہار پہنایا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئیں گے پبلک کے اندر اور آپ چھا جائیں گے. تو آپ کو صحیح رخ دے رہا ہوں میں. تو آپ کی طرح اور بھی جتنے بھی مارکیٹ میں سوچیں گے کہ ہم آتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں مفتی عبداللہ منہاج کے وہاں سے, تو ہمیں کیا ہو جائے گا, ظاہری طور پر مسلمان تو مان لیا جائے گا, ہاں بالکل ایکسیپٹ کیا جائے گا, لیکن دوسری بھی جو چیزیں آپ بتائیں گے ظاہری طور پر اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکور کریں گے.